شاید میرے آقا شاید میرے آقا یہ خالق تو نہیں، یہ ہر کسی کو حیات دیتا ہے پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اگر یہ قرآن نہیں ہے تو مجھے گولی مار دے، میرا قتل معاف ہوگا. اگر قرآن ہے تو پانی حیات دے سکتا ہے، زہرا کا بابا زندگی نہیں دے سکتا ہے. تماشا بنایا ہے تو نے اسلام کو. اب ذرا دیکھ یہ پانی اگر مخلوق ہے تو کل من علیہا فان کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے جنازے اس کے پڑے؟ بولیے کتنی بار یہ مرا، کتنی بار افسوس کرنے گئے. آپ نے کئی بار آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بیچارہ مر گیا، لیکن کبھی آپ نے غور جو نہیں کیا، تدبر جو نہیں کیا قرآن پڑھ کے. حضور یہ مرتا ہے. صبح آپ اپنے گھر میں، ہر گھر میں لیبارٹری ہے، آپ صبح اپنے گھر میں جو باورچی خانہ ہے، چولہا ہے، آگ جلائیے گا، اوپر کسی برتن میں پانی ڈال کے رکھ دیجئے گا، حرارت پہنچتی رہے گی، اس کا ٹمپریچر بڑھتا چلا جائے گا. جب یہ 100 پہ جائے گا تو بھاپ کی صورت میں اس کی فنا کا پروسیس شروع ہو جائے گا، یہ مرنا شروع ہو جائے گا. آپ آگ دیتے رہیں، آگ دیتے رہیں. گیا فنا ہو گیا. اب فنا ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ کچھ نہیں بچتا. انسان اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کے ذریعے اس کے پیچھے چلا، چلتے چلتے اس نے اس کا کھوج لگایا کہ جب یہ فنا ہوا تو بھاپ کی صورت میں اڑا، یہاں سے تو فنا ہو گیا، کہیں اور جا کے سٹور ہو گیا، اوپر جا کے کہیں ٹھہر گیا. تو یہ اس نے نقل مکانی کی، نیست و نابود نہیں ہوا، نقل مکانی کی. اس نے یہ گھر چھوڑا، کسی دوسرے گھر میں چلا گیا، کسی اور گھر میں چلا گیا، کسی اور مستقر پہ چلا گیا، جب تک چاہا رب نے رکھا. پریشر ہوا کا دباؤ کم ہوا تو یہ بارش کی صورت میں پھر برسنے لگا، یہ پھر برسنے لگا. یہ وہی تو ہے جو کل یہاں سے گیا تھا، آج یہ پھر لوٹ کے آیا ہے. ذرا غور کیجئے گا، جب تک یہاں تھا تو اتنا پاورفل نہ تھا، یہ وہاں سے ہو کے آیا تو طاقت کچھ بڑھ گئی. کیسے؟ پہلے فنا نہیں ہوا تھا، یہ فنا ہو کے نقل مکانی کر گیا، یعنی پہلے خود مر گیا، مرنے کے بعد وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے پھر اس کو اتارا من السماء، آسمان سے، پانی کی صورت میں، بارش کی صورت میں. اب اس نے کیا کیا؟ فَأَحْيَا، پس زندہ کیا، بہی، اس کے ساتھ، اس کے سبب، اس کے وسیلے سے. کس کے؟ پانی کے. فآیا، زندہ اس نے کیا، وسیلہ ہے پانی کا. الارض، زمین کو، بعد موتہا، زمین مر چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی. بارانی ہے نا، بارش نہیں برسے گی تو فصل نہیں ہوگی. زمین مردہ ہو چلی تھی. یہ پانی جو گیا تھا فنا ہو کے، اب یہ پھر لوٹا، برسا زمین پہ، تو مردہ زمین کو رب نے حیات دے دی، زندگی دے دی. یہ پانی مرنے کے بعد آ کے مردوں کو زندگی دے سکتا ہے. حسین حسین شہید ہونے کے بعد آ ہی نہیں سکتا. یہ پانی تو حسین کے اجزائے ترکیبیہ میں سے ایک ہے. حسین میں تو پانی کے سوا ہوا بھی ہے، حرارت بھی ہے، مٹی بھی ہے. یہ پانی تو ایک کیمیکل ہے نا، حسین کے اندر تو 3 اور بھی ہیں.
اگر پانی 25% ہے تو 75% اکیلا حسین، 25% ایک پانی، اس کا ایک جز فنا ہو کے پھر آتا ہے، فنا ہو کے پھر جاتا ہے، جا کے پھر آتا ہے۔ وہ جب بھی آتا ہے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو حیات دیتا ہے۔ تو رب سمجھاتا ہے جس کا ایک عنصر اتنا طاقتور ہے، پورا حسین کتنا طاقتور ہے۔ وہ حسین جو اتنی قوتوں کا مالک ہے، وہ حسین جو اتنی شان کا مالک ہے، وہ حسین جس کو رب نے عزت و عظمت کا تاج پہنایا، وہ حسین جس نے کربلا میں وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ اب سفر سے پہلے میں آپ سے ایک اور دکھ بانٹنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین 61 ہجری کو مدینہ چھوڑ کے کربلا آتے، آپ بالکل فیئرمین کا رول ادا کریں گے، غیر جانبدار۔ میں منت کروں گا کہ 5 منٹ کے لیے نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ بریلوی کچھ نہیں رہنا، بالکل غیر جانبدار، جسٹس بن کے، منصف بن کے، انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑیں۔ حسین مدینہ سے چلا، صحابہ موجود تھے، ساتھ کیوں نہیں گئے؟ سالوی صاحب، صحابہ موجود تھے، میں نام لیتا ہوں عبداللہ ابن عباس، میں نام لیتا ہوں عبداللہ ابن عمر، میں اور کئی نام لینے کو تیار ہوں۔ صحابہ کثیر تعداد میں مدینہ میں موجود ہیں، حسین اکیلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے۔ جب حسین تنہا چلا تو گروپ بن گئے دو۔ ایک نے امام حسین کے ساتھ کسی صحابی کو نہ جاتے ہوئے دیکھ کر صحابہ پہ طعن و تشنیع کی زبان کھولی، صحابہ پہ سب کیا، کہا یہ حسین کے ساتھ نہیں گئے، حسین کے ساتھ ہی نہیں۔ انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ دوسرے گروہ کو موقع مل گئے، انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام حسین کو اگر سچ پہ، حق پہ سمجھتے تو ساتھ جاتے۔ صحابہ کا نہ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یزید سچا تھا۔ بات کو سن لیں، توجہ سنیں گے، آپ میرے جج ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ حسین کے ساتھ صحابہ نہیں گئے، بے وفا ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ حسین کے ساتھ صحابہ اس لیے نہیں گئے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ حسین کا موقف صحیح نہیں ہے۔ اب حضور یہ ایسا لاجیکل کوشچن ہے کہ نوجوانوں کو مار کے رکھ دیتا ہے، متاثر ہوتا ہے نوجوان۔ یا نوجوان صاحب کو سب کرنے لگتا ہے، یا یزید کا حمایت
جاتا ہے. اب یا رسول اللہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ صدیق عمر عثمان علی سب کے غلام کیا کہتے ہیں؟ ہمارا موقف سنو. آپ توجہ جگہ رورل ایریا میں رقبہ ہے، کسی آدمی نے خریدا ہے، وہاں کوئی گاؤں ہے، کوئی بستی ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی قصبہ ہے. وہاں جا کو آدمی رقبہ خریدتا ہے، بیچنے والا اس کو رقبہ دے دیتا، لینے والا قیمت دے کے خرید لیتا ہے. بستی والے کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی شفا وغیرہ نہیں کرتے، بیچارے رضا. لیکن جس دن اس نے رقبہ اپنا نام انتقال کروایا، 10 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد پانی لگانے کی باری آ گئی. سردیوں کی ٹھٹھر ہوئی رات ہے، بندہ پانی لگانے کے لیے گھر سے نکلا، اکیلا ہی گیا. اکیلا گیا. لوگ کیا سمجھیں گے کہ بے کام پہ آ رہا ہے، ایسا محکم صحیح نہیں ہے، پانی نہیں لگانا چاہیے، یہ سمجھیں گے، اونچے سے بولے. یا پھر کچھ لوگ بستی والوں کو گالیاں دیں گے کہ یہ اس کے ساتھ پانی لگانے کیوں نہیں گئے. تو حضور سے یہ ثابت ہوتا ہے پانی لگانا ہو، فصل بیجنی ہو، ہاتھ چلانا ہو، فصل کٹنی ہو، کھاد دینی ہو، تو اکیلا جائے گا، سارے نہیں جائیں گے. دوسرے اس وقت جائیں گے جب اصل مالک یہ سمجھے کہ یہ کام میں اکیلا کر نہیں سکتا. جب اصل مالک یہ سمجھے کہ یہ کام میں اکیلا کر نہیں سکتا، موسم جا رہا ہے، رقبہ زیادہ ہے، میرے حضور والا اور آگے آئیے. اب توجہ کیجئے، یہ اہل محبت ہیں. وہ کس طرح کہتے ہیں؟ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے کہ برا ہوا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. وہ محبت ہی ہے جو کربلا میں لے جاتی ہے، وہ محبت ہی تو ہے جو صحرا میں فرید کو لے جاتی ہے، وہ محبت ہی تو ہے جو عنایت شاہ کے در پہ بلے شاہ کو لے جاتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو دار پہ منصور کو لے جاتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو بلال کو تختہ مشق بنا دیتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو مینا میں بیٹے کو لٹا دیتی ہے، یہ محبت ہی تو ہے جو سکینہ کو سیج پہ. خواب میں عقل کا علاج کروا. اٹھا روح البیان، میری ذمہ داری حوالے تک ہے. اٹھا روح البیان. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کے تحت جب اسرائیل، اس آیت کے تحت جب اسرائیل روح بطول، روح زہرا قبض کرنے کو چلا تو خلاق عالم نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حسن کی ماں، حسین کی ماں کا وقت اجل آ گیا ہے، روح قفس انصری سے لینے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اسرائیل لوٹ آ واپس، زہرا کا گھر ہے مت جانا. یا اللہ پھر روح کون قبض کرے گا؟ کہا تو اپنا کام کر، زہرا کے گھر مت جانا، میں جانوں یا روح زہرا. یا اللہ پھر کون نکالے گا؟ کہا جو روح ڈال سکتا ہے نکال بھی.
उस खातून जन्नत का बेटा। हुजूर वाला मैं ज्यादा नहीं सुना सकूंगा, मेरा अपना जवाब दे जाएगा। मेरे नजदीक हिस्ट्री ऑफ करबला में, तारीख करबला में अगर कोई सिक्का और मजबूत रावी है जिसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है तो उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मैं उस इमाम से पूछता हूं, इमाम कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी? तो तारीख कहती है एक दिन इमाम बाकिर ने हजरत इमाम आबिद से पूछा, बाबा मैंने जब से शऊर की दुनिया में आंख खोली है, जब से मैं पाँव पाँव चलने लगा हूं, मैंने बाबा आपको रोते ही देखा है। वो बेटा कैसा जिसका बाप कभी सुखी ना हो, जिसका बाप कभी हंसा ना हो, मुस्कराया ना हो। हुजूर आप हमेशा रोते ही रहते हैं। अब तो मैं जवान हुआ, अब तो आंसू नहीं आते, अब तो खून आता है। आपकी आंखें खून रोती रहती हैं। बाबा वो कौन सा दुख है, बाबा वो कौन सा आलम है, बाबा वो कौन सा फिराक है, वो कौन सा हिज्र है जिसने तेरे दिल को इस अंदाज में मजरूह कर रखा है? तो हजरत इमाम आबिद ने क्या कहा सुनना चाहेंगे? आपने कहा गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ा कर दी। ऐ पिसर, कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि मेरे गम को बेटा तूने आज फिर ताज़ा कर दिया है। तू न दीदी वाक़यात करबला मन दीदाम, तूने करबला नहीं देखी, मैं आंखों से देख के आया हूँ। दागे हिजरा बर दिले मन कम तरस याकूब ने, मेरे दिल पर हिजर का दाग याकूब अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं। ऊ पिसर गुम करदा बूदो मन पिदर गुम करदा, उसका बेटा गुम हुआ था, मैं तो अपने बाप से बिछड़ के चला। बेटे ने कहा बाबा औलाद का हक होता है, वालिदैन के काम आए, इजाजत दें तो हकीम लेके आऊं। आपने कहा तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये हकीमों के बस की बात नहीं। वो एक सियाने को लेके आया, उसने आके हाथ पकड़ा, कहा मरज तो कोई नहीं, बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर आप नहीं, और भी कुछ नहीं। हुजूर आप मुझे हिस्ट्री सुनाएं, कोई गम तो नहीं आपको? आपने कहा जो मुझे गम है वो सुनाने के लायक नहीं, वो मैं सुना नहीं सकता हूं। कहा कुछ तो सुनाइए। कहा कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? जब पानी बंद हुआ था, कहां से शुरू करूं? जब खैमे चले थे, कहां से शुरू करूं? जब हम कैद हुए थे, कहां से शुरू करूं? जब दरबार यजीद में मेरी माएं खड़ी थी, कहां से शुरू करूं? उसने कहा मुझे महसूस होता है आपको बीमारी नहीं गम है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, उन पे अमल कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब मेरा जिगर, मेरा दिल अपना जवाब देता है। उसने पहला तरीका बताया है हौसला नौजवानों, दिल पे हाथ रखिएगा। उसने पहला तरीका बताया, हुजूर सुबह सुबह जब नसीमे सहर चले, ठंडी हवा चले, तो आप दरिया के किनारे चले जाया करें, दरिया के किनारे की सैर किया करें। इमाम की चीखें निकल गई, इमाम की चीखें निकल गई। उसने कहा हुजूर मैंने तो तरीका बताया है, आप रोने लगे हैं। कहा तूने दरिया की बात की है, सैर की बात की है, मैं 10 दिन उस दरिया के किनारे बैठा रहा जहां से कुत्ते तो पानी पीते रहे, मेरा वीर असगर प्यासा शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर मुझे पता नहीं था, अब एक कयामत और खड़ी है। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम साथियों, अब एक और कयामत आगे खड़ी है। उसने कहा मुझे पता नहीं था, सही मैंने गलती कर ली। आप इस तरह करें, सुबह सुबह दरिया के किनारे पे ना जाएं, सुबह सुबह आप बाजार में निकला करें, बाजार की सैर किया करें। बाजार का नाम आया तो आबिद सज्जाद की चीखें निकल गईं, बेहोश होके जमीन पे गिर गए। होश आई तो पूछा हुजूर मैंने तो बाजार का ही नाम लिया है। आपने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, कहा तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है, इलाज करने आया है या जख्मों पे नमक छिड़कने आया? कहा हुजूर मैंने तो बाजार, अभी उसने बाजार कहा था, इमाम ने हाथ रखा, कहा मत ले बाजार का नाम, मुझे बाजार शाम बड़ा याद है अच्छी तरह। मुझे बाजार शाम अच्छी तरह याद है। हुजूर बाजार शाम में क्या हुआ था? कहा ये पूछ मुझसे। जब मेरी फुफ्फी के हाथ बंधे हुए थे, पांव में बेड़ियां थी, ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार थी, बाजार शाम से गुजरते गुजरते एक गली के नुक्कड़ पर देखा एक बूढ़ी जिसके बाल सफेद थे, लाठी टेकती हुई
نظر اسے نہیں آتا، وہ کونے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا سنا ہے قیدی آ رہے ہیں؟ کہا ہاں ماں قیدی آ رہے ہیں۔ کہا قیدیوں کا سالار کون ہے؟ کہا ایک خاتون ہے۔ کہا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ اب وہ کس طرح اونٹ سے اتارا گیا ہوگا، کس طرح میری ماں اتری ہوگی، کس طرح وہ اس خاتون کے پاس پہنچی ہوگی۔ جب پہنچی زینب تو اس خاتون نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ خاتون جنت کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا ماں غریبوں کا مذاق اس طرح اڑاتے ہو، غریبوں کا مذاق اس طرح اڑاتے ہو؟ کہا میں خدا کی قسم مذاق تو نہیں اڑا رہی بیٹے، یہ تو میرا پیار ہے۔ جب بھی قیدی آتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے میں پیش کرتی ہوں۔ آپ تو پہلے دکھی تھی، پیالہ ہاتھ میں پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھ لے اپنی بے نیازیاں۔ دیکھ لے اپنی بے نیازیاں، اور پیالہ اس طرح پکڑ کے کہا مولا مولا تیری جلالت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری شان و شوکت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، زینب دودھ نہیں پیے گی، نہیں تو عشق کی توہین ہو جائے گی، عشق کی توہین ہو جائے گی۔ آواز آئی زینب کیسے؟ کہا جب میں گئی محشر میں اصغر ملے گا مجھے، وہ پوچھے گا پھوپھی مجھے تو پانی نہیں ملا، تو دودھ پیتی رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور والا، اب آئیے اس مرحلے پر، اب آئیے اس مرحلے پر۔ اب نعروں کا وقت نہیں ہے، اب یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا، وقت ہوتا ہے نعروں کا۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، اپنی تار ٹوٹنے نہ دیجئے گا۔ چلیے پھر وہاں شام کے بازار میں حضور قیامت اور آپ کی منتظر ہے۔ آپ نے پوچھا ماں تو قیدیوں سے پیار کیوں کرتی ہے؟ کہا میری مرشدہ ہے نا، میری مرشدہ، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تیری مرشدہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹی تو نہیں جانتی، نبی کی بیٹی ہے، زہرا اس کا نام ہے، خاتون جنت اس کو کہتے ہیں، وہ میری مرشدہ ہے۔ تو کب وہاں رہتی تھی؟ بیٹی بڑے سال ہو گئے ہیں، میں کنیز بن کے 4 سال اس گھر میں رہی ہوں۔ ماں کا نام آیا تو تھوڑا قرار ملا، تھوڑا دکھ سوا ہوا۔ پوچھا جب تو رہتی تھی اس گھر کی کوئی بات تو سنا؟ کہا اور کیا سناؤں، مجھے تو اتنا یاد ہے جب میں رہتی تھی نا تو میری مرشدہ کی گود میں ایک بیٹی ہوتی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ پوچھا تیری مرشدہ زینب سے پیار کرتی تھی؟ کہا کوئی ایسا ویسا میں نے 4 برس دیکھے، میری مرشدہ نے بے وضو کبھی اسے دودھ نہیں پلایا تھا، میری مرشدہ نے بغیر قرآن پڑھے کبھی اس کا جھولا نہیں جھلایا تھا۔ مجھے یاد ہے 4 برسوں میں زینب ایک بار روئی تھی۔ خاتون جنت ساری رات نہیں سوئی تھی، ساری رات بیٹھ کے خاتون جنت روئی تھی اور کہتی تھی مولا مولا میری اس بیٹی کے نصیبوں میں بڑے دکھ ہیں، جب تک میں جی رہی ہوں میری بیٹی کو دکھی نہ کر، دعا کر اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی بیٹی کا صدقہ کسی بیٹی کو دکھی نہ کرے۔ توجہ کیجئے حضور والا، جب یہ بات سنی آپ نے، توجہ کیجئے، آپ نے سنی تو اب سیدہ زینب نے ایک بات کی جو آخری کہہ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میری بھی معراج ہو گئی، آپ کی بھی معراج ہو گئی۔ آپ نے کہا ماں وہ زینب جس کو تو نے 4 برس دیکھا، میں کہنے لگا ہوں ذرا تیار ہوئیے گا میاں والی والو۔ کہا ماں وہ زینب جسے تو نے 4 برس دیکھا آج تیرے سامنے آ جائے تو اسے پہچان لے گی۔ وہ بوڑھی عورت جلال میں آ گئی، اس نے کہا بیٹی اپنی زبان بند کر، میں نہیں جانتی تو کون ہے لیکن زینب کا نام ہوش سے لے۔ کہاں زینب، کہاں شام کا بازار؟ زینب آئے بازار میں، قیامت نہ آ جائے گی۔ زینب کی چیخیں نکل گئی، کہا ماں آنکھیں کھول کے دیکھ، قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی۔
قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی ہے۔ جب اس نے سنا، لہجے میں کھنک زہرا کی تھی، وہ ہوئی قریب، تھی نہ بوڑھی، آنکھیں ٹکا کے چہرہ زینب دیکھا، پیشانی میں تنویر فاطمہ نظر آئی، خد و خال میں حسن و جمال فاطمہ نظر آیا۔ اس نے چیخ ماری، آسمان کی طرح منہ کیا، مولا تو ہے بے نیاز، میں شکوہ کر نہیں سکتی، پر زینب کو اگر بازار میں آنا تھا تو مجھے موت کیوں نہ آ گئی، میں مر کیوں نہ گئی۔ یہ کہا، چیخ مار کے گری، سر تھا زینب کے قدموں پہ اور روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت زینب نے کہا، اے عابد، جی پھوپھی اماں، کہا اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ ماں، نہ اس کا اصغر مارا گیا، نہ اس کا اونو محمد مارا گیا، نہ یہ 3 دن پیاس سے تڑپی، نہ یہ قیدی بن کے شام تک آئی، یہ گھر بیٹھی بٹھائی کربلا کے شہیدوں میں۔ کہا سن، اب تیرا حق نہیں اعتراض کرنے کا۔ پوچھا پھوپھی کیوں؟ کہا یہ میرے سر پہ جو دوپٹہ ہے، یہ چادر تو نہیں ہے زہرا کی، یہ تیرے باپ کی پگڑی ہے جو باپ کی شہادت کے بعد تو نے ہاتھوں سے میرے سر پہ رکھی، مجھے اپنا باپ بنایا، گھر کا بڑا بنایا، اب فیصلہ نہیں مانتا تو کہا کیا لکھوں؟ کہا کربلا کے شہیدوں میں نام لکھ۔ پھوپھی اماں وجہ کیا ہے؟ کہا آج زینب فیصلہ کرتی ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی میرے بھائی کی محبت میں مرے گا، قیامت والے دن وہ تنہا نہیں ہوگا، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر اچھی باتیں ہوئیں تو وہ اللہ کا کرم اور آپ کی محبتیں ہیں، اگر کہیں کو کوتاہی ہوئی تو وہ میری نالائقی ہے۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کی بزرگیاں سلامت رکھے، دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاید میرے گزر شاید میرے آقا